نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 11واں پارہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس ثمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یہاں بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی ہیں جو صحرائے عرب میں اور مدینہ کے ارد گرد کے رہنے والے تھے، اور یہ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے بیٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے، پھر اسلام اور کفر کی آمیزشوں کے درمیان میں ایک مدت تک یہ موقع شناس بن کر دیکھتے رہتے اور وقتی روش کو دیکھتے کہ اپنا فائدہ دیکھتے اور اس طرف پھر جاتے۔ لیکن جب اسلامی حکومت کا اقتدار جو ہے حجاز و نجد کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا اور مخالف قبیلوں کا زور اس کے مقابلے میں ٹوٹنے لگا، تو ان لوگوں نے مصلحت وقت اسی میں سمجھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ان میں کچھ کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہوں اور مخلصانہ طریقوں سے تقاضے پورے کرنے پر آمادہ ہوئے ہوں۔ تو ان کی اسی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ شہریوں کی نسبت دیہاتی جو لوگ ہیں یہ منافقانہ رویہ زیادہ رکھتے ہیں، اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ، کیونکہ شہری لوگ تو علم رکھتے ہیں مگر یہ دیہاتی لوگ جو ہے دیہات عرب کے دیہاتوں کے رہنے والے، ان کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اپنے اوپر اس کو چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں جلدی کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں
ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بہت آگے نکل گئے۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ نقصان پہنچائیں، کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ اس شخص کے لیے ایسی کمین گاہیں بنے جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے، ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ یہاں جو مسجد کے بارے میں بتایا گیا کہ مدینہ میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء جو شہر کے باہر تھی، اور دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی، اور ان دونوں مسجدوں کی موجودگی میں ایک اور تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر منافقین نے یہ بہانہ کیا کہ بارش میں اور سردی کی راتوں میں عام لوگوں کو اور جو ضعیف اور معذور لوگ ہیں انہیں ان مسجدوں میں جو دور ہیں جانے میں دقت ہوتی ہے، تو 5 وقت حاضری دینا مشکل ہوتی ہے، لہٰذا ہم نمازیوں کی آسانی کے لیے ایک اور نئی مسجد تعمیر کی جائے، ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی اجازت لے لی اور اسے اپنی سازشوں کا اڈا بنا لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے کر آپ کو بلائیں اور کہیں کہ آپ سے افتتاح کرانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادوں سے پہلے ہی خبردار کر دیا، اور تبوک سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے، اور یہ جو مسجد جو تقوی کی بنیاد پر مسجد بنائی جاتی ہے وہ مسجد ہے، اور جو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی جائے وہ مسجد ضرار، اور اس مسجد کا نام بھی مسجد ضرار ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا جس نے اپنی عمارت کی ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر، حکیم اور دانا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مرتے ہیں۔ ان سے
جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجانا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور وہ مومن جو اللہ سے تجارت کا معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہاں ایمان کے معاملے کو بتایا گیا کہ جو خدا اور بندے کے درمیان ہوتا ہے اسے بیع سے تعبیر کیا گیا۔ بیع سے مراد تجارت، اور تجارت میں یہ کہ اشترا جو ہے خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنی میں آتا ہے، یعنی بندہ اپنا نفس اور اپنا مال خدا کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اور اس کے معاوضے میں خدا کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور یہاں جو بتایا گیا ہے کہ توبہ کرنے والے اور ایمان کی مستقل صفات جو بتائی گئی ہیں، اور اس میں یہ کہ ایک مرتبہ توبہ نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں، اور توبہ کا اصلی معنی جو ہے رجوع کرنا، پلٹنا، لہٰذا حقیقی روح ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں۔ اور یہ مومن ہیں جن کو خوشخبری سنا دو کیونکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ جو ہے وہ ماننے والا نہیں ہے تو بیزار ہوا، اور حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ 3 اصحاب جو تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ تینوں سچے مومن تھے اور اپنے اخلاق کا بارہا ثبوت پیش کر چکے تھے، قربانیاں دے چکے، مگر ان خدمات کے باوجود جنگ تبوک پر جانے کے وقت انہوں نے سستی دکھائی، اور جب تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا تو ان حضرات نے سستی دکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے کلام نہ کرے، اور 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی، اور یہ مدینہ کی بستی میں ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ جس میں کی طرف بھی جاتے کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور جب ان کا مقاطعہ 50 دن کا ہو گیا اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا اور یہ روتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تب معافی کا یہ حکم نامہ نازل فرما دیا، اور یہ کہ تمام بدویوں کا مدینہ آنا جانا ضروری نہ تھا۔ ہر بستی اور علاقے کے لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ مدینے میں آتے اور آ کر دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے تو اس سے وہ جو لوگ جن کے اندر منافقت کی بیماری ہے ان کو سمجھ آتا، یعنی اللہ تعالیٰ
کی راہ میں نکلیں اور اس کے دین کو سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق کے ساتھ جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا، اور اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، ان کی سابق نجاست ایک اور نجاست کے اضافہ کر دینے کا سبب بنتی ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یا آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی توبہ نہیں کرتے، نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اسے شاک ہے، تمہاری فلاح کا حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جو انکار پر جمے ہوئے ہیں اور جو درمیان کی راہ میں ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، کبھی اسلام کی طرف اور کبھی اپنے شیاطین کی طرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ ہی کریں، اور ان پر ضرور ایسے حالات آتے ہیں، اہل ایمان پر مشکلات اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اور 1 سال میں 2 مرتبہ ضرور ایسا وقت آتا ہے جس میں ایمان کو دیکھا جاتا ہے کہ ایمان کا کیا لیول ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اور اس جوڑنے پر انہیں جو مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حروف مقطعات، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو چونکا دے، جو مان لے ان کو خوشخبری دے، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ منکرین نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا، چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اسے سالوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بیان سے بچنا چاہتے ہیں۔
سورہ یونس کے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری دیں اور لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے قریب کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام سنایا تو لوگوں نے جادوگر کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر تو ہوتے تھے مگر مانتے نہیں تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا. اللہ تعالیٰ نے تو نشانیاں دکھائی ہیں، اور نشانیوں سے تو صرف وہی لوگ عبرت پکڑتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں، مانتے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور یہ کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے ذرائع صحیح استعمال کرتا ہے جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں کہ ان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ کان اور آنکھیں ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، تو وہی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور صحیح راستے پر چلتے ہیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ آجَالُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی ختم کر دی گئی ہوتی. اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدیلی کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب کا ڈر ہے. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان رہ چکا ہوں. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات گھڑتا ہے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہاں بتایا گیا کہ قرن جو ہے عربی زبان میں ایک عہد کے لوگ، ایک زمانے کے لوگ، اور یہ کہ وہ قوم جو اپنے دور میں برسر عروج تھی، اور ایسی قوم کی ہلاکت یہی معنی نہیں رکھتی کہ اس نسل کو بالکل غارت کر دیا گیا، بلکہ اس کا مقام عروج جو تھا اسے گرا دیا گیا، اور ان کی تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا اور ان کا دوسری قوموں میں گم ہو جانا یہ بھی ہلاکت کا باعث ہے. اور بتایا گیا ہے یہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تمہارے درمیان میں عمر نہیں گزار چکا؟ میں تمہارے ہی شہر میں پیدا ہوا، تمہارے درمیان میرا بچپن گزرا، میری جوانی گزری، اور اب میں اس حال میں ہوں. یہ قرآن میرا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے، بلکہ اور تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو کہ یہ میں نے خود لکھ لیا ہے؟ اور میں ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ تو میرے رب کی طرف ہے، میرے رب نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور یہی حق سچ ہے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف
مسلک عقیدے بنا لیے. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک طے بات نہ کر لی گئی ہوتی تو جس میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو کہ اللہ مالک و مختار ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات سچی آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے. کہو وہ صرف اللہ ہے، وہ جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو. اعادہ کرنا سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو، زمین کے ذرے ذرے کو، انسانوں کو، سب کو کن فیکون سے پیدا کیا، انسانوں کو دنیا میں بھیجا. دنیا میں بھیجنے کے بعد پھر اپنی طرف اپنے پاس بلائے گا اور پھر جب دوبارہ پیدا کرے گا تو یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کا اعادہ ہوگا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. تو یہ وہی اللہ ہے جو ابتدا بھی کرتا ہے، انتہا بھی، اور اسی کے اختیار میں ہے دوبارہ پیدا کرنا بھی. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو. کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. گمان حق کی ضرورت ہو کو کچھ پورا نہیں کرتے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کائنات رب کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے اسے خود لکھ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی لکھ کر لاؤ. ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے. تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن برحق نازل کیا. قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں بھی یہی احکامات تھے، مگر یہ لوگ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑ لیا، خود لکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے تحدی پیش کی. اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک آیت بنا لاؤ یا ایک صورت بنا لاؤ. اللہ تعالیٰ اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم عربی جانتے ہو تو تم بھی لکھو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے خود لکھ لیا تو تم بھی عربی جانتے ہو، لکھ لو. اور ایسا تم نہیں کر سکتے، اور چاہے جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، لیکن یہ کام تم نہیں کر سکتے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری و ذمہ ہوں. یہاں جھگڑے اور کج بحثیاں کرنے کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ بغیر علم کے بحث و مباحثہ کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں یا اللہ کی طرف جھوٹ گھڑتے ہیں، تو انہیں کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے، میں جو کر رہا ہوں اس پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، اور جو تم کر رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں، اور تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو اور میرا کچھ نہیں بگاڑتے. تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو اور اپنا ہی بگاڑ رہے ہو. ان میں سے بہت سے لوگ جو باتیں سنتے ہیں
اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں سنتے. تو کیا بہروں کو سناؤ گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں مگر کیا اندھوں کو راہ دکھائی جائے گی خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ محض ایک گھڑی بھر جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، اور اس وقت کہیں گے کہ ہم تو سخت گھاٹے میں رہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں گے یا اس سے پہلے ہی اٹھا لیں. بہرحال انہیں آنا تو ہماری طرف ہی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. امت کا لفظ جو ہے یہاں قوم کے معنی میں نہیں بلکہ رسول کی آمد کے بعد ان کی دعوت کے بارے میں کہ جن لوگوں تک رسول پہنچے وہ سب ایک امت ہیں، اور رسول ان کے درمیان زندہ موجود ہو تو رسول کے بعد بھی جب تک اس کی تعلیم موجود رہے اور ہر شخص کے لیے معلوم کرنا ممکن ہو کہ در حقیقت کس چیز کی تعلیم دی گئی، اس وقت تک دنیا کے سب لوگ ہی امت قرار پائیں گے. اور ان پر وہ حکم ہوگا کہ اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا کے تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جن تک قرآن پہنچایا گیا اور جو بھی قرآن کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، وہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں نہیں، سب کچھ اللہ کے مشیت پر ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، اور جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی بھی کمی اور زیادتی نہیں کی جاتی. ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے، آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ آ پڑے اسی وقت تم مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی سچ ہے جو کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ جس سے ہمیں ڈراتے ہو، جس قیامت کا کہتے ہو کہ وہ آنے والی ہے، تو لا کر دکھاؤ وہ کیوں نہیں آتی، وہ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوگا قیامت اس وقت آئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے انبیاء آئے اور لوگوں کو اللہ کی بات بتائی، اور جب نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. پیغمبر نکل جاتے تھے تو عذاب آتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ان انبیاء میں تو ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا تھا جو کہ خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیچ سے نکالا نہیں جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے کہ آپ تو ان کے درمیان ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ ان کو بات بتانی ہے، اور یہ اگر نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. یہ اپنے ظلم کا مزہ چکھیں گے اور ان پر ہمیشہ کا عذاب ہوگا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت ہو، اس عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں.
وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حلال اور کسی کو حرام ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر انسان ایسے ہیں کہ شکر ادا نہیں کرتے۔ رزق جو ہے یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں کہا جاتا۔ عربی زبان میں رزق خوراک کے معنی تک محدود نہیں ہے، بلکہ عطا، بخشش، نصیب، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو دیا ہے وہ سب کچھ اس کا رزق ہے۔ اور اپنے لیے خود ہی قانون شریعت بنانے کے مختار نہ بن بیٹھو۔ جس کا رزق جتنا لکھ دیا گیا ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کو وہ رزق ضرور وہ دے گا، اور اس کی جائز اور ناجائز صورتوں کے لیے بھی حدود مقرر کر دی ہیں، اصول اور قاعدے اور ضابطے بتا دیے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اختیارات اللہ نے انسانوں کو سونپ دیے، دوسرا یہ کہے کہ اللہ کا یہ کام نہیں ہے، ہمارے لیے قانون شریعت مقرر کرے، اور تیسرا یہ کہ حلال و حرام کو اللہ کی طرف منسوب کرے حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہ پیش کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حق اور سچ بیان کیا ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، مگر لوگوں نے 3 طرح سے یہ افطرا گھڑا ہے کہ اپنی طرف سے صحیح اور غلط کا معیار، حلال و حرام کا معیار، اور ایسے احکام کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں تھے خود انہوں نے انہیں بنا کر پیش کیا۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس حال میں بھی ہوتے ہو قرآن میں سے جو کچھ سناتے ہو، لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اور اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے چھپی ہوئی ہو اور ایک صاف دفتر میں درج ہو۔ اس رکوع میں جو قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی رحمت اور اس کا فضل ہے، اور فضل کیا ہے؟ یہ نعمت ہے، نعمت قرآن ہے جو نعمت عظمیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی گئی، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ اور خوشی منانا کیا ہے کہ نعمت جب ملے تو نعمت کا شکرانہ، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو لوگ جو دنیا میں جمع کر رہے ہیں اس مال و دولت سے بڑھ کر ہے کہ جو قرآن کو سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یعنی دنیا میں جو چیزیں جمع کرتے ہیں تو انہیں گنتے چلے جاتے ہیں، اور قرآن کی 6666 آیات جو ایک آیت سے لے کر 6666 آیات تک پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل حاصل کرتا ہے، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے، اور تمام دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر ہے کہ اس نعمت پر خوشی منائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حق کے ساتھ نازل فرما دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن سب تک پہنچایا، اور رہتی دنیا تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں میں سے آنے والے وقت تک، قیامت تک جتنے بھی
لوگ اس دنیا میں آئیں گے وہ اس قرآن کو سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن سب تک پہنچا دیا۔ جو اللہ کے دوست ہیں وہ ایمان والے ہیں، جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے خوشخبریاں ہی ہیں۔ اللہ کی باتیں بدلی نہیں جا سکتی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں وہ غم زدہ نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں۔ عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جہاں کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوتے، دل تنگ ہوتا، رویا کرتے تھے راتوں کو، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے اور فرماتے تھے اے میرے پیارے محبوب، آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو کرنے دو، انہیں کہنے دو، اور ہم سب کچھ سنتے ہیں۔ عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی عزت دے گا، آپ کو عزت ملے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا دل تنگ نہ کریں۔ آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ وہم و گمان کے پیرو ہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ سکون حاصل کرو، دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے کر لو، تم جو جھوٹ باندھ رہے ہو ہرگز فلاح نہیں پا سکتے، اور پھر ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے میں جو وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ کر لو، جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ بس دیکھ لو جنہیں خبردار کیا گیا تھا انہوں نے نہ مانا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا وہ نہ مانے۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں۔ فرعون نے کہا کہ ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔
اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، نافرمانوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں سے پھر پیغمبروں کا اور قوموں کا حال شروع ہوا کہ پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان میں جو مقابلہ ہوا، تو جادو اور معجزہ جو ہے فرق ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جادو جو ہے وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور جادوگر جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا، اور اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ تم پھینکو، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، تو اس طرح عصا جو ہے وہ اژدہا بنا اور اس نے سانپوں کو نگل لیا۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربردار لوگوں سے ڈر کر۔ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کافروں کا مقابلہ ہوا تھا تو ان جادوگروں کا مقابلہ تھا، تو ان جادوگروں میں سے جو ہے جادوگر ایمان لے آئے تھے، اور انہیں جو ہے رب پر بھروسہ تھا، اور جب فرعون نے کہا کہ تمہیں میں مروا دوں گا، تو انہوں نے کہا مرنا تو ہے ہی، ہمیں جو موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، ثابت قدم رہو، ان لوگوں کے طریقے کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی تھی، نہ مانا، تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کو بچا لیا گیا، فرعون کو پانی میں غرق کر دیا گیا، اور موت کو سامنے دیکھ کر فرعون نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب توبہ کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تجھے مہلت دی گئی، وقت دیا گیا، تب توبہ نہ کی، اب تیری توبہ قبول نہ کی جائے گی، اب تو صرف تیری لاش کو بچایا جائے گا۔ اور لاش کو پانی نے قبول نہ کیا، لاش کو باہر نکال دیا گیا، اور لاش کو آج بھی حنوط کر کے رکھا ہوا ہے جو نشان عبرت ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا ہم تیری لاش کو نشان عبرت بنائیں گے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر اس ہدایت کی طرف سے کچھ شک ہو جو ہم نے نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فی الواقع یہ حق ہے جو رب کی طرف سے آیا ہے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔
حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچا آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو؟ یونس صلی اللہ علیہ السلام کی قوم کے سوا وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا، اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سارے فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی انسان اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھ کھول کر دیکھو۔ جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے آخر کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر ابھی تک تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر ایسا کرے گے تو ظالموں میں سے اگر اللہ کسی مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو مصیبت کو ٹال دے۔ اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے وہی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اس کے لیے تباہ کن ہے۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، اور تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے۔ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قوموں پر عذاب آئے، بات نہ مانی، عذاب آئے، پیغمبروں کو اور ماننے والوں کو بچایا گیا۔ واحد قوم یونس ایسی تھی کہ جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ اور آخر میں جو بتایا گیا ہے کہ اقیمی وجہک دین، اس میں وجہ کا جو لفظی معنی ہے چہرہ جمع دینے کا ہے، یعنی ایک ہی طرف رخ کر لینا اور کوئی کسی اور طرف نہ دیکھنا، کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یکسو تھے، تو بالکل سیدھے راہ پر چلتے رہنا اور اس بندشوں سے، رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے جانا۔ اور دین حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب سے کٹ کر ایک طرف رخ کر کے اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے قرآن، اس کو ماننے کے لیے تمام سوچوں سے الگ ہو کر، اپنے دماغ سے سوچ کر، دل سے مان کر احکامات پر عمل پیرا ہونے میں ہی کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حروف مقطعات جس کی آیت پختہ اور مفصل ارشاد ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔
تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا ہوں، اور تم اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے کہ جو نعمتیں دنیا میں دی ہیں ایک وقت تک کے لیے ہیں، اور اس دنیا میں نعمتوں سے برکتوں سے سرفراز کرے گا، خوشحالی عطا کرے گا، ہر طرح سے نعمتیں دے گا، لیکن یہ نعمتیں دے کر وہ دیکھے گا کہ کون کیا کرتا ہے، اور جو احکامات کو مانیں گے کامیاب ہوں گے، جو نہیں مانیں گے تو وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہوں گے، اور جو شخص بھی اخلاق اور اعمال کی بنا پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑے درجے عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کی نیت اور اعمال، سیرت اور کردار کو دیکھتے ہوئے فضیلت عطا فرمائے گا، درجے عطا فرمائے گا، اور وہ ہر ایک کو درجے ضرور عطا کرے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو اس کا کام کریں گے ان کو وہ ضرور اجر عطا کرے گا۔ کفار مکہ کا حال بتایا گیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیتے تھے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیں، اپنے منہ موڑ لیں، لیکن اپنے کپڑوں سے اپنے سینوں کو چھپا لیں، سینوں کے اندر، دل کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، وہ تو چھپے ہوئے بھیدوں تک سے واقف ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر منہ موڑتے ہیں، کترا جاتے ہیں، اور اللہ یہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جزا یا سزا دے گا جس کا جو عمل ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔